میں بھی ساتھ دیں گے، پیدل دورے میں بھی ساتھ رہیں گے، تو یہ بات آپ کے دل میں آنا بھی نہیں چاہیے، یہ بات دل میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی کے دل میں بات آ رہی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ ظرف کی مثال نہیں ہے۔ آپ کو اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے جماعت کے ایک ذمہ دار پر پورا بھروسہ کریں، یہ ہمارا اخلاص اور سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آ کے کوئی بول دیا، ارے شک کرنا غلط ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، مگر میرے بھائی کوئی شخص 30-35 سال جماعت میں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات ان کے نظریات میں اتفاق نہیں ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا بات کر دے، غلط بات کر دے۔ تو یہ ہرگز ہماری زبان سے، نہ ہماری نجی گفتگو میں، نہ ٹیلی فون میں، نہ ہماری گفتگو میں یہ بات آنی چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چار مینار کے اسمبلی سیٹ پر ہم دوبارہ اپنے مجلس کو کامیاب کریں، بس یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی شخصیت کے لیے کام نہیں کیے، نہ کریں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک دن، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جماعت کے لیے کام کرتے ہیں اور جماعت کے لیے بھی کام کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر سوچیے بھی مت۔ ہمارا مقصد 30 تاریخ کے دن ہم کو اچھی پولنگ کرانا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمام کو مل کر محنت کرنا ہے۔ آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ مل کر محنت کریں گے تو عوام بھی دیکھے گی بھائی لوگ ماشاءاللہ سے آگے آ رہے ہیں، ہم گھر گھر تک مجلس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس الیکشن کا موسم آتے شروع ہو جاتا ہے، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ لکھ دیا، آپ سب کی فکر مت کریے، چھوڑیے، بازو رکھیے۔ آپ کا مقصد، ہماری کوشش سے بھی ہونی چاہیے کہ مجلس کو کامیاب کیا جائے، اور میں یہی کوشش کرنا آپ کا اور ہمارا مقصد ہے۔ تو جو پیدل دوروں کے پروگرام بنائے جائیں گے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے ابتدائی میں ہے اور متعلقہ رکن بلدیہ ہے، تو آپ تمام لوگ وہاں موجود رہیے۔ اور جہاں پر جو رکن بلدیہ ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ توجہ وہاں پر لیجئے جہاں کہ آپ مقامی رکن بلدیہ ہیں، اور وہاں پر کوشش یہ کریے کہ بہترین طریقے سے ہم پولنگ کیسے کروا سکتے، کیا کرنا چاہیے، ہم کو کام کرنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 4.5-5 سال میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ چوک کی مارکیٹ کا کام ابھی زیر دوران ہے، خلوت کمیونٹی ہال ہے، یہ جتنے 4 کمانے ہیں ان کا رینوویشن ہوا ہے۔ خورشید جاہ کی دوڑی کا بھی اب انشاءاللہ ریسٹوریشن شروع ہوگا۔ سردار محل کا رینوویشن ریسٹوریشن چل رہا ہے۔ میر عالم مارکیٹ کا کام زیر دوران ہے۔ 2 بڑے روڈ وائڈننگ کا کام شروع ہوا، آپ کے فتح دروازے کے پاس سے، ایک فتح دروازے سے جامع نظامیہ کبوتر خانے تک، اور ایک فتح دروازے سے لے کر والٹا ہوٹل تک۔ دوسرا آپ کے ایک روڈ وائڈننگ کے کام کی نوٹسیں دی جائیں گی اپنے پرانے کمشنر پولیس آفس کے پاس، اور آپ کے شیخ فیض کی کمان سے لے کر نبیل پورہ دروازے تک یہ کام نوٹسیں دی جانے والی ہیں۔ تو بہت سے کام ہوئے ہیں، بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں آپ تمام کی محنت رہی، اراکین بلدیہ کی محنت رہی، رکن اسمبلی کی بھی کوششیں رہی۔ تو یہ جب ہم عوام کے درمیان میں جائیں گے، ہم کو سب باتیں بتانا پڑے گا۔ یقیناً شکایتیں ہیں، اس میں میں کوئی انکار نہیں کروں گا، میرے تعلق سے بھی شکایت ہوں گی، آپ کے تعلق سے بھی ہوں گی، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کو بتائے۔ اب مثال کے طور پر پرانا پل میں ہمارے پاردی بھائی وہاں پر رہتے ہیں، آپ پاردی بھائیوں سے جا کر پوچھو، برسوں کے بعد ان کو پہلی مرتبہ شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ راجموہن کو معلوم، یعنی وہ پاردیوں کو BCA میں آتے تھے، کوشش کیے، ان کو شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ وہاں پر ہم کام کروائے۔ بہت سے علاقوں میں ماشاءاللہ سے ہمارا اراکین بلدیہ کی کوشش رہی، تھوڑا بہت میں بھی آٹے میں نمک کا کام میں نے بھی کیا۔ تو یہ ہم کو اس پر توجہ لینے کی ضرورت ہے
یہ 20-22 دن ہمارے پاس ہے. 28 تاریخ کو کیمپین ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگ آئیں گے جن کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے علاقے میں, آئیں گے بڑا بڑا ٹی وی پہ چیخا ماریں گے مگر زمین پہ کچھ اثر نہیں ہے ان کا. تو کہاوت ہے نا اردو کے اوپر سے گرا بم ہڈی نہ دم, تو وہ حال ہونے والا ہے ان کا. خیر اس کے معنی الگ ہے, وہ نہیں بول سکتا میں. تو ان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے. بڑے بڑے آئیں گے, آ کے یہ کریں گے, وہ کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے آ کے چلے گئے. بلدیہ الیکشن میں امت شاہ آ کر کھڑے رہے تھے, میرے کو اچھا یاد ہے. غوث میرے کو بولے صاحب انہوں آ رہے. میں بولا غوث تم کرنا کیا ہے, فکر مت کرو. غوث لگ گیا کام پہ اپنا, یوں جھکتے ہوئے شروع ہو گئے. پھر راجمون بولا ارے صاحب یوگی آتا. میں بولا راجو تو کس مرض کی دوا ہے؟ بولے دیکھ لیتا ہوں صاحب. میں کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ کامیابی ملی کیونکہ آپ نے محنت کی, ہم تمام نے جستجو کی. تو جلسے 2 جلسے ہوں گے, 2 سے بڑھ کے جلسے نہیں ہوں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ محسن بلالہ صاحب سے اراکین بلدیہ سے کہ ہمارے مقررین کے لسٹ بنائیے اور تقاریر جو ہے الیکشن کے قانون کے دائرے میں رہ کر دیجیے. گالی دینا آسان ہے مگر قانون کے دائرے میں رہ کے کپڑے اتارنے کا مزہ کچھ اور ہے. کپڑے اتارنے کا مزہ ہے کیونکہ ایکسپوز کرنا, یہ نہیں بولنا کہ وہ نہیں ہے اس کو عملی مت کریے خدا کے لیے. نہیں صدر صاحب بولے تھے, نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر آپ بھی بہت کچھ کر سکتے, بہت ہم بول سکتے, بہت ہمارے پاس بولنے کے لیے ہے. اور یہ عوام کا دل جیتنا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا, کسی بھی قسم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا. میں بول رہا ہوں آرام سے پیسفل طریقے سے الیکشن کروائیں گے. ہاں اگر کوئی زیادہ ہوشیاری کر رہا اور آ کر ہمارا کر رہا, میرے کو بتائیے, کمپلین کریے پولیس سے, فوراً کمپلین کریے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے حضرت پولیس تو جہاں گئے پیچھا کر رہی ہمارا. اب تو بیت الخلاء میں آنا باقی ہے, کہیں بھی جا رہے آ جا رہے. میں کل دورہ کر رہا تھا چوٹی شاہ میدان میں, 2-3 لوگوں کو الگ کپڑوں میں دیکھا. اب ظاہر ہے آپ ان کو ہم دیکھتے کہ پہچان لیتے. میں محمود خالد سے پوچھا بھائی یہ کون ہے, تو بولے صاحب یہ اپنے ساتھ لگے ہوئے فرشتے ہیں. میں اچھا یوں ہے, خیر کی کوئی بات نہیں, چل رہا اچھا ہے, کیا چھپانے کا کیا ہے ہمارے پاس. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام صدر و معتمدین دوروں میں جہاں آپ کے پاس ہوگا شرکت کریے. وقت آپ کے پاس ہے تو ذوالفقار صاحب کے ساتھ رہیے, جلسوں کو کامیاب بنائیے اور عوام تک ہمارا میسیج پہنچائیے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ جا کر آپ کوئی بات کر سکتے تو بالکل کریے. ہمارے کارپوریٹر صاحب نے ان کا ایک ویڈیو میں کل دیکھا, ایک صاحب بنا کر بھیجائے. کسی ایک صاحب کو کینسر ہو گیا تھا, آپ میرے پاس آئے, لیٹر لیے, وہ شخص خود سے ویڈیو بنا کے ڈالا کہ بھائی میں دارالسلام کو گیا, لیٹر لیا اور پورا اس کا علاج ہو گیا. تو اس طرح کے کئی چیزیں آپ کر سکتے. آپ میڈیا کے محتاج نہیں ہیں, آپ بیٹھ کر 1-2 منٹ کا ویڈیو بناؤ, یہ گورا ڈالیے, پھیلائیے. جتنا ہو سکے انفارمیشن عوام کے درمیان میں لائیے. گالی گلوچ سے نہیں, سچائی کو بتائیے, پازیٹیو چیزوں کو بتائیے. اور یہ چیزیں ہم کر سکتے, عوام تک ہماری بات پہنچا سکتے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں جو ہمارے اراکین بلدیہ نے کام کیا, ہم کو ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائیوں کا, دلت بھائیوں کا, پارٹی بھائیوں کا, بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کا ووٹ ملنے والا ہے 4 مینار میں انشاءاللہ. تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. آپ کا بے حد شکریہ. ذوالفقار صاحب آپ جانتے ہیں, جو لوگ ذوالفقار صاحب کو نہیں جانتے, ان کا پہلے الیکشن میں بم ڈالے گئے تھے. ذوالفقار صاحب کے پہلے بلدیہ کے الیکشن میں بم ڈالے گئے تھے. 4 محل وارڈ تھا, 4 محل وارڈ تھا. اور میں سالار کے ساتھ اس وقت گاڑی میں تھا, تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خاتون کو یہ پیر پہ سے خون نکل رہا تھا, آٹو میں لے جا رہے تھے. تو گاڑی سالار روک کر بولے اب کیا ہوا, کیسے ہوئے؟ تو عورت تکلیف میں تھی, ان کو فوراً عثمانیہ لکھ جاؤ. تو بولی نہیں صاحب, سالار پولنگ بوتھ یہاں ہے, میرے خیال سے یہ جہاں پہ اب دارالسلام بینک ہے آپ کا, اس روڈ پہ. بولے نہیں ووٹ پولنگ میں ووٹ ڈال کے جاتی ہوں میں. تو یہ جذبہ ہمارے خواتین میں ہے. اور ذوالفقار صاحب کی شروعات بموں میں ہوئی ہے.
تو ان کو دیکھ کے بم بم مت سمجھیے آپ، لوگ چلے آتے باس کے چہروں کو دیکھ کر۔ یہ مشہور الیکشن میں کامیابی حاصل کیے اور مرحوم قائد نے ان پر بھروسہ کیا، سالار نے ان کو میئر بھی بنایا اور مجلس نے دوبارہ ان کو اب اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ میں ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ کی تکلیف بجا ہے، میں آپ کی تکلیف کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں، مگر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں قابلیت ہے، آپ میں جذبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت یقیناً اس سے فائدہ اٹھائے گی اور آپ کو مستقبل میں اس کا مواقع ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم موقع نہیں ملیں گے، انشاءاللہ آپ کو موقع ملیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی جو خواہش ہے، اگر وہ خواہش جماعت اور غریب عوام کی فائدے مند ہوگی تو میں کون، اللہ خود فیصلہ کرے گا، اللہ کرائے گا۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ سے ملے، بات کیے، فون کے ذریعے، ایس ایم ایسز کے ذریعے، ہر اعتبار سے مجھے انہوں نے کہا، اشارتاً کہا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس فیصلے کو قبول کیا۔ انسان ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ ان کا بڑاپن ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اس کے باوجود بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ایک دن کی تکلیف۔ ایک صاحب کو بولا میں، کیا ہوا؟ لے ایک دن چھوڑ دو صاحب۔ ملا کیا کرتے ایک دن؟ نہیں ذرا سوچ تو۔ ملا سوچتے کیا؟ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ایک دن۔ اس کے بعد آپ دیکھو ہمارا سپاہی جو ہے پھر روڈ پہ نکل کے عوام کے درمیان میں جماعت کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ میں پاشا قادری کو چھوڑ سکوں، میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ ممتاز خان کو ٹکٹ نہ دوں۔ بھائی ایک لگاؤ ہو جاتا ہے 25-30 سال کا، اور کسی کو ٹکٹ نہیں دینا جو خواہش مند تھے، کیا کروں میں؟ یہ فیصلہ تو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، آپ کے درمیان میں رہ کر کرنا ہے، مشورے لے کر کرنا ہے۔ اچھا ہوا تو بہت اچھا ہوا، نہیں ہوا تو صدر صاحب کرے تو وہ بھی میں فیس کرتے آ رہا ہوں۔ مگر الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اور جماعت کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ان کا فیصلہ ہے، اور جماعت کی خاطر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور کسی پر بھی شک مت کریے، آپ کسی پر بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بول رہا ہے تو دشمن ہے جماعت کا، یاد رکھیے۔ اگر کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ دشمن ہے مجلس کا۔ تو ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ممتاز خان صاحب کی، بحیثیت ایم ایل اے انہوں نے جو خدمات انجام دی یاقوت پورہ میں، چار مینار میں۔ پاشا قادری صاحب نے پہلے چار مینار، پھر اب یاقوت پورہ کی انہوں نے نمائندگی کی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احمد پاشا قادری صاحب کو صحت یاب کر دے۔ میرا ماننا یہ کہ پاشا مجلس کو پاشا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پاشا کے پاس جو تجربہ ہے، پاشا کے پاس جو سوچ ہے، جو تڑپ ہے، اس سے جماعت کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ بھی دعا کریے کہ اللہ پاشا کو صحت یاب کرے۔ ڈائلیسس کرا رہے پاشا، اور کل میرے کو فون کر کے بولے صدر صاحب سب جھوٹ ہے، بولے سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نکل کے آؤں کیا؟ ملا پاشا ڈائلیسس کرا لو، بات کرو۔ میرے بھائی ہم خوش قسمت ہے کہ ایسے لوگ ڈائلیسس بھی کرا رہے ہیں مگر جماعت کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمایا۔ تو میری آپ تمام سے، صدر متمدین سے، اراکین سے، ہمارے اراکین بلدیہ سے، سابق اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اور مجلس کو حلقہ اسمبلی چار مینار سے کامیاب کرنا ہے۔ اور میں ذوالفقار صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیتنے کے بعد بھی آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ مجلس کے کسی بھی صدر معتمد کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک سسٹم ایسا بنائیے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں کا صدر معتمد ہے اس کو اعتماد میں لو آپ، اور انشاءاللہ تعالی جیتنے کے بعد ایک ایسی میٹنگ ہوں گی، اس میں ایڈیشن یہ ہوگا کہ اس میں بلدیہ کے، واٹر ورکس کے، الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں گے، اور ان کو بلا کے بولیں گے کہ یہ ہمارا بوتھ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ ہمارا بوتھ کا جنرل سیکرٹری ہے، انہوں جب آئیں گے تو آپ کام کرنا ان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں انہیں بولنا۔ تو یہ سنو، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے،
تو اس لیے یہ سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اب ہم کو اور آپ کو مل کر کام کرنا ہے۔ الیکشن ہے، زیادہ اوور کانفیڈنس مت ہوئیے۔ دیکھیے، اگر کوئی کمزور بھی آ کے مقابلہ کر رہا نا تو اس کو عزت دے کر مقابلہ کرنا یہ عقل مندی کا کام ہے۔ کون ہے کچھ بھی بھائی، الیکشن ہے، جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ اگر ہم ذرا بھی آنکھ پلٹائے معاملہ زمین نکل جاتی ہاتھ سے۔ تو جو بھی ہمارا سیاسی مخالف ہے ہم اس کو عزت سے دیکھیں گے اور بہترین طریقے سے اس سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ تو پوری تیاری کے ساتھ ہم کو اور آپ کو جدوجہد کرنا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دورے کروں گا چار مینار میں۔ اکبر الدین اویسی سے میں نے کہا ہوں کہ ان کو بھی یہاں پر حلقہ اسمبلی چار مینار میں کم سے کم 5-6 جلسوں سے آ کر ان کو تقریر کرنا پڑے گا۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ مل کر اجتماعی طور پہ ہم لوگ کوشش کریں گے تو ایک اچھا نتیجہ نکلے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اب یہاں سے آپ کا طعام کا انتظام ہے، آپ لنچ کر کے جائیے۔ اور کل آفس کا اناگریشن ہے، بول دیے کہاں پر ہے؟ ہاں، تو کل آفس کا اناگریشن ہے، مرکزی آفس کا، تو اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیے۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک چارٹ بنا لو آپ، اور 28 تاریخ تک آپ کا کیا پروگرام ہے، کم سے کم 3-4 دن کا، وہ مرکزی آفس کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیجئے، اور سب کو تاکہ اطلاع بھی مل جائے، اور اراکین بلدیہ کو فوراً 1 دن پہلے 2 دن پہلے اطلاع کر دینا۔ جلسوں کا پرمیشن نکالیے، اور آخری جلسہ کہاں پہ کریں گے آپ اس کا طے کر لو۔ 28 تاریخ کے دن ہم کیا کرنے والے ہیں وہ طے کرو، اس کا پرمیشن ڈالو آپ۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو ابھی سے سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری ٹیم ورک کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے، پورے سب کو جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا نہ بڑا، سب کو مل کے ہم کو کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بڑی کامیابی ہم کو ملے گی۔ اور پھر 2 مہینے کے بعد شاید رمضان کے مہینے میں پارلیمنٹ کا الیکشن آئیں گا۔ کہ مارچ میں 1 مارچ کو رمضان شروع ہوگا، تو مجھے دکھتا ہے کہ شاید رمضان میں ہی پارلیمنٹ کے الیکشن کی پولنگ شروع ہوگی۔ خیر وہ تو بعد کی بات ہے، مگر اب یہ تو الیکشن ہے، سیمی فائنل ہو جانے دیجئے، اور جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو ہم تو بول رہے ان کو جو بڑی بڑی باتیں کر رہے کہ پیارے آ جاؤ یہاں پر، یہاں کے مقابلہ کرو، کہاں تم کھڑے رہ کے یہ کر رہے، آؤ یہاں پہ مقابلہ کرو۔ اب آپ دیکھو آج رات میں پرائم منسٹر آ رہے ہیں، انہوں بھی وہی بولیں گے۔ ان دونوں کو کچھ نہیں ہے، ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی میں دکھ رہا ہوں ان کو۔ تو اس کا میں نے بات کیا معلوم ہوئی کہ گھر میں کوئی رہنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو دکھ رہا ان پہ ہی پیچھے پڑ جاؤ۔ تو خیر کوئی بات نہیں، بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک کی پیٹھ ہے، اس کے پیٹھ لگ گئے، چھوڑنے والے نہیں ہم بھی۔ تو خیر بہرحال آپ تمام کا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اہم باتیں میں آپ کو بتائی ہیں آپ اس پر عمل کریے، اور ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اختلافات اگر ہے تو اس کو ختم کریے، جماعت کو دیکھیے، مجلس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم کو تمام ہمارے جتنے علماء ہیں، مشائخین ہیں، ذاکرین ہیں، ان سب سے جا کر ملنا ہے، ان سب سے ہم کو ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے، ان سب سے ہم کو تائید حاصل ہوگی۔ یہ آپ کا اور ہمارا ذمہ داری ہے۔ ذوالفقار صاحب پرانے مندلیسی ضرور ہیں، مگر یہ جو علاقہ ہے اسمبلی کا الیکشن ہے تو ان کے محنت کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری محنت کریں گے، اور اللہ نے ان کو کامیاب ضرور کرے گا۔ اور کامیابی کے بعد بھی ذوالفقار صاحب پورے چار مینار کے صدر و معتمدین کو اعتماد میں لے کر، اور ان کو پورے عزت کے ساتھ ان کا مقام دیتے ہوئے وہ کلیکٹیولی اجتماعی طور پر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو میں شکر گزار اور ذمہ داری اب ذوالفقار صاحب کی ہے کہ وہ ہمارے جماعت کے صدر و معتمدین کو ساتھ لے کر، ان کو اپنے سینے سے لگا کر، ہر ایک کے دل میں یہ بات پیدا ہونا کہ یہ کسی سے امتیاز نہیں برتتے۔ یہ بہت بڑی مشکل کام بھی ہے، مگر یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو دورے ہوں گے، جلسے ہوں گے، وہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔